السلام علیکم دوستو، میں عاصم سہیل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ افیون کے بارے میں بات کریں گے کہ افیون کا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے اور اس کو کتنے ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، عربی میں اسے لبن الخشخاش کہتے ہیں، جبکہ فارسی میں اسے تریاک کہتے ہیں۔ سندھی میں آفیم اور انگریزی میں سے اوپیم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد خشک درجہ سوم ہے اور دماغ اور بصر کے لیے مضر ہے۔ اجوائن خراسانی 3 گنا تک اس کا بدل ہے اور مشہور مرکبات برشاشہ، حب پیچش اور کرس مثلث ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا، پاکستان اور بھارت میں بکثرت پائی جاتی ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 تا 2 رتی، جبکہ افیون خالص 5 رتی تک قاتل ہے۔ عام طور پر پوست کے نام سے مشہور بوٹی کا رس ہے۔ اس کے پھل کو پوست یا ڈوڈا کہتے ہیں۔ اس کے بیج سفید ہوتے ہیں، جس کو خشخاش کہتے ہیں۔ اس میں شدید قسم کا نشہ ہوتا ہے۔ اس کے پھل کو تازہ حالت میں شگاف دینے سے دودھ کے رنگ کا رس نکلتا ہے، جو دوسری صبح تک جم جاتا ہے۔ اس کو کھرچ کر اٹھا لیتے ہیں اور خشک کرنے کے بعد استعمال میں لاتے ہیں۔ اس کا ذائقہ کسیلا ہوتا ہے۔ اگر اس کے استعمال کی بات کریں تو افیون خصوصی طور پر اعضاء کو سن کر کے دردوں میں فائدہ دیتی ہے۔ بے خوابی، بے چینی اور دائمی نزلہ زکام اور سعال میں مفید ہے۔ ممسک، مغلظ اور قابض ہے۔ امراض العین و گوش کے علاوہ ضیق النفس، اسہال اور السر میں استعمال کرائی جاتی ہے۔ درد شقیقہ میں بطور ضماد مستعمل ہے۔ اگر اس کو خارجی طور پر بطور لیپ استعمال کیا جائے تو یہ بالوں کی نشو و نما کو روکتی ہے۔ اس کا زیادہ استعمال انسانی صحت کے لیے مضر ہے۔ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے پنبہ دانہ کا جوشاندہ یا ہینگ یا جنب دستر مستعمل شدہ افیون کی مقدار کے برابر کھلائیں۔ اس کا ضماد کرنے سے زخم جلد مندمل ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو طری اور سردی سے محفوظ رکھا جائے تو اس کی قوت 50 برس تک باقی رہتی ہے۔ اسقاط حمل کو روکنے یا اسقاط ہونے اور وضع حمل کے بعد درد کو رفع کرنے کی غرض سے مفید ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈاکٹر عاصم ہربل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ فیس بک پہ ہمارا پیج بنا ہوا ہے ڈاکٹر عاصم ہربل کے نام سے، اسے بھی فالو کر لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔